سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله بشيء ملائكة ربي أكذبه يوم حشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء ملائكة ربي أكذب صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو ممکرام بھائی تشریف فرمائے ہیں ان سے محترمہ التماس ہے کہ اندرون مسجد فرش اعظم میں تشریف لے آئیں من جانب مشن آف حضرت ابو طالب السلام کے انعقاد کردہ خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے جسے بھی کچھ ہی دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ انشاءاللہ بروز جمعہ کل بعد نماز مغربین 8:30 بجے مشن آف حضرت ابو طالب علیہ السلام طرف سے ایک اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ. انشاءاللہ بروز سنیچر سے 5 صفر تا 9 صفر شب میں 8:30 بجے اسی مقام پر تسکین زینب کی جانب سے خمسہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس خمسہ مجلس خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا تنویر رضا صاحب قبلہ. بروز اتوار من جانب محفل سقائے سکینہ حسین ڈے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے محفل سقائے سکینہ میں، جس کی پہلی مجلس شام 4:30 بجے ہوگی. اس میں جو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا بقی جعفری صاحب قبلہ لکھنؤ. انشاءاللہ اس مجلس کے بعد نواخوانی و سینہ زنی ہوگی. اس کے بعد نماز مغربین ایک مجلس کا اور انعقاد کیا گیا ہے. اس میں جو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید شیر محمد جعفری صاحب قبلہ. بعد مجلس نواخوانی و سینہ زنی ہوگی اور مومنین کے لیے نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. بروز اتوار 4 سپتمبر کو یہ حسین ڈے کا پروگرام محفل سقائے سکینہ میں منعقد ہوگا. میں التماس کو جناب سید حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظر پیش کریں. سید حیدر صاحب پر محمد والے محمد صلوات. محمد والے محمد صلوات. کچھ فضائل کے 2 مصرے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلام. محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی. موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی. امام زمانہ کے حوالے سے خواب غفلت آنکھوں میں اگر اتر جائے گا، خواب غفلت آنکھوں میں اگر اتر جائے گا،
ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا، ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا۔ ہرملا حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں، ہرملا حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں۔ اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا، اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا۔ مصائب کے کچھ ایک مرتبہ درود بھی دیجیے محمد والے محمد پہ۔ نادے سپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں، نادے سپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں۔ میں کیسے کفن دوں میرے مظلوم برادر، نادے سپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں۔ یہ دیکھ ذرا اے تشنہ دہن شانوں کو میرے جکڑے ہے رسن، اور اس پہ ستم ہے سر پر نہیں چادر۔ میں کیسے کفن دوں میرے مظلوم برادر، نادے سپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں۔ کل ساتھ تیرے ہر گام چلی، اب قیدی بہیں اور شام چلی، اس درد کے مارے روتی ہوں کھلے سر۔ اے بھائی تیری غربت کی قسم تاعمر نہیں بھولوں گی یہ غم، پردیس میں آ کر نوحہ ہے لبوں پر، اور کیا ظلم سہے تجھ کو ہے خبر، ہے آل محمد خاک بسر ہفتوں سے نہیں ہے پانی بھی میسر، اور ہوتا جو مدینہ بھائی میرے مل جاتا کفن مظلوم تجھے اس دشت بلا میں، مجبور ہے خواہر۔ اور کیا کیا نہ ہوئی زینب پہ جفا، کیا کیا نہ ہوئی زینب پہ جفا، سب خیمے جلے اسباب لوٹا، پر سب سے بڑا ہے یہ غم میرے دل پر۔ میں کیسے کفن دوں میرے مظلوم برادر، نادے سپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں التماس کو جناب لیاقت صاحب تو تشریف لائیں پر محمد والے محمد صلوات۔
بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو اقربا کٹ گئے. جو میں اکرام بھائی تشریف فرما ان سے محترمہ التماس ہے کہ اندر مسجد فرش ادب تشریف لے آئیں. میں بڑے ادب و احترام سے التماس کروں گا اور شاہد بیت جناب نیر جون پوری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانت پیش کریں. جناب نیر جون پوری صاحب بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بآواز بلند صلوات. ایگزیکٹ ٹائم یہی رہتا ہے. واہ واہ بھائی کیا کہنا ڈرامہ جی سر. ایک سوال پڑھ دی محمد خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، لہذا اپنی طرف سے بھرپور کوشش رہے گی کہ کوئی ایسا سلام پیش کیا جائے جس سے جو ہے یہاں کے عوام کے ساتھ ساتھ بانی پروگرام بھی جو ہے وہ بھی جو متاثر ہوں. زیادہ کوشش رہے گی انشاءاللہ. آگے کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانے. ایک سلوات پڑھ لی محمد
زبان کھولی جو مدحت کے واسطے مرادا فرمائیے آپ حضرات آخری پیشکش ہے انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے ہم نے زبان کھولی جو مدحت کے واسطے ہم نے زبان کھولی جو مدحت کے واسطے فرشتے میری زیارت کے واسطے ایک سلوات پڑھیے گا محمد آئے فرشتے زیارت کے واسطے بے شک حسب نسب کی طہارت کے ساتھ بے شک حسب نسب کی طہارت کے ساتھ دل چاہیے علی سے محبت کے واسطے. یہ مصرع جناب میجر جلال پوری صاحب کا ہے. دل چاہیے علی سے محبت کے واسطے، اور باقی مصرع جو ہے سب ہمارے ہیں ناچیز کے ہیں. آپ حضرات مرادہ فرمائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد محمد. کہنا اس لیے بہتر ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہیں میجر جلال پوری کا ہی پورا کلام تو نہیں ہے. بہرحال ممبر سے تو میں ایسا کبھی کوتاہی کوئی غلطی کرتا نہیں ہوں. جس کا کلام رہتا ہے اس کے نام سے پڑھ لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد محمد. بھائی دل چاہیے علی سے محبت کے واسطے کیا مانگنا ہے شاہ نجف سے تو مانگ لے در آج بھی کھلا ہے سخاوت کے واسطے. در آج بھی کھلا ہے سخاوت کے واسطے.
جہان میں مرتے نہیں کبھی وہ لوگ اس جہان میں مرتے نہیں کبھی جیتے ہیں جو علی کی محبت کے واسطے جیتے ہیں جو علی کی محبت کے واسطے صلوات پڑھیے محمد اس تک ایک صلوات پڑھیے محمد جیتے ہیں جو علی کی محبت کے واسطے ہے جس کی ٹھوکروں میں جس کی ٹھوکروں میں سلیمان کی سلطنت ہے جس کی ٹھوکروں میں سلیمان کی سلطنت وہ کیا لڑے جہاں کی خلافت کے واسطے وہ کیا لڑے جہاں کی خلافت کے واسطے ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد علیہ ہے جس کے ٹھوکروں میں سلیمان کی سلطنت وہ کیا لڑے جہاں کی خلافت کے واسطے نیر بسد خلوص جو اشعار ہیں کہے نیر بسد خلوص جو اشعار ہے کہے کام آئیں گے یہ میری
شفاعت کے واسطے کام آئیں گے یہ میری. ایک صلوات پڑھیے محمد اعظم. کام آئیں گے یہ میری شفاعت کے واسطے. میں نے زبان کھولی. سوال پڑھ دیں محمد. آخری پیشکش ہے. مصائب کے چند شعر ملاحظہ فرمائے. میرے جونپور شہر کے عظیم الشان شاعر بجلی صاحب جونپوری کے مصائب کے چند شعر ہیں. پیش خدمت ہے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ مصائب ہوں گے. ایک سال بعد پڑھ دی محمد. کہا رباب نے جھولا تلاش کرتی ہوں میں اپنا چاند سا بچہ تلاش کرتی ہوں. تمہیں کو ڈھونڈ رہی ہوں کہاں گئے اصغر. تمہیں کو ڈھونڈ رہی ہوں کہاں گئے اصغر. چل بھی آؤ خدایا تلاش کرتی ہوں میں اپنا چاند سا بچہ تلاش کرتی ہوں. جو میرے نائل کی ہمت کو داد دیتا ہو میں دو جہاں میں وہ لہجہ تلاش کرتی ہوں میں دو جہاں میں وہ لہجہ تلاش کرتی ہوں. ہماری مانگ بھی ارے اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی ہماری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی. اب اپنی موت کا لمحہ تلاش کر
ती हूँ। वो जिस को देख के हर रोऊंगी उम्र भर बेटा, वो जिस को देख के रोऊंगी उम्र भर बेटा, वो खून भरा हुआ कुर्ता तलाश करती हूँ। वो खून भरा हुआ कुर्ता तलाश करती हूँ। कहाँ रवां मिन जानिब मिशन ऑफ हज़रत अबू तालिब इस्लाम के इनकाद करदा खमसा मजलिस की आज आखिरी मजलिस है, जिसे भी कुछ देर में ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम बल मुस्लिम जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। इंशाअल्लाह कल एक मजलिस और मिशन की तरफ से मुनक़िद की गई है शब में 8:30 बजे। इसमें जो ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम जनाब मौलाना सैयद फैज़ान हज़रत जवादी साहब क़िबला। बरोज़ सनीचर से 5 सफ़र था 9 सफ़र शब में 8:30 बजे इसी मकाम पर एक खमसे मजालिस का इनकाद किया गया है। इस खमसे में ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना तनवीर रज़ा साहब क़िबला। बरोज़ इतवार 4 सितंबर शाम 4:30 बजे महफ़िल सक़ाए सकीना में हुसैन डे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसकी पहली मजलिस 4:30 बजे होगी। उसके बाद नवाखानी और सीना ज़नी होगी। उसके बाद नमाज मग़रिबैन एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिसे ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम जनाब मौलाना सैयद शेर मोहम्मद जाफ़री साहब क़िबला। बाद मजलिस नवाखानी सीना ज़नी होगी और मोमिन के लिए नज़र का भी एहतमाम किया गया है। इस हुसैन डे की पहली मजलिस ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना बाकी जाफ़री साहब क़िबला लखनऊ। हस्ब मामूल मिशन की आखिरी मजलिस में हम मौलाना मौसूफ़ का तशक्कुर अदा करते हैं। हम क्या तशक्कुर अदा करेंगे, मासूम कौनन इसकी इजाज़त देंगे मौलाना मौसूफ़ को। मिशन ऑफ हज़रत अबू तालिब इस्लाम के तमाम अरकान और मीरा रोड के तमाम मोमिन की तरफ से हम मौलाना मौसूफ़ के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं, जो यहाँ आकर उन्होंने खमसा बयान किया और उसमें इनका उन्वान सुखन था इबादत मार्फत के साथ, और मजलिस अज़ा में बहने वाले अश्क जो हैं उसकी क़द्र कीमत क्या है। परवरदिगार का शुक्र एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दक़ीक़ गुफ्तगू हमारे गोशगुज़ार किया मौलाना मौसूफ़ ने। मौलाना मौसूफ़ की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। साथ ही साथ शायर अहले बैत जनाब नैय्यर जौनपुरी साहब ने भी इस खमसा मजालिस में मुसलसल आकर बारगाह मासूम कौनैन में नज़र पेश किया। उनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। मुँह सलीके से खोलना सीखा, बात को अपनी तौलना सीखा। मुँह सलीके से खोलना सीखा, बात को अपनी तौलना सीखा। वारिसे नहजे मिसमी हैं हमसे दुनिया ने बोलना सीखा। इस असार के शायर में आवाज़ दूंगा जनाब मौलाना मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और मुझे ख़िताब फरमाएँ। बरहबीब खुदा खदम बिया बावाज़ बुलंद सलवात। फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مسلسل ان دنوں جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ آئے کریمہ خود اس بات کو بتاتی ہے کہ کسی کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے کریمہ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیب للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو. یعنی جب تمہیں خدا یا رسول پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ یہ تمہیں کیوں پکارتے ہیں؟ کیا خدا کی قدرت میں تم کوئی اضافہ کر سکو گے؟ کیا خدا جو بے نیاز ہے اس کے تم کسی کام آ سکتے ہو؟ کیا رسول کو تمہاری ضرورت ہو گئی ہے کہ جب وہ بلائیں تو تم چلے آؤ؟ ہوتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی بلاتا ہے اور ہم پہنچ جاتے ہیں تو گویا ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آئے کریمہ کہتی یا ایھا الذین آمنوا استجیب للہ وللرسول، جب خدا و رسول تمہیں بلائیں تو تم لبیک کہو. کیوں یہ خدا و رسول تمہیں بلاتے ہیں؟ تمہاری ضرورت ہے خدا و رسول کو، تمہاری احتیاج ہے خدا و رسول کو. وہ خدا ہی کیا جسے میری ضرورت ہو. تو جو فرما رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے. خدا ہر روز آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، خدا بے نیاز ہے، اسے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی بڑا حسین مرحلہ ہے کہ جو محتاج نہیں ہے وہ مشتاق ہے، اور جو محتاج ہے وہ بھاگا پھر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. ہم بندے محتاج خدا ہیں،
ہم بھاگ رہے ہیں، جو محتاج نہیں ہے وہ بار بار کہہ رہا میری طرف آؤ۔ یہ کائنات میں عجیب دستور نہیں ہے، ہمیشہ محتاج اس کے پاس جاتا ہے جو عطا کرتا ہے، عطا کرنے والا بلاتا نہیں ہے، محتاج خود ڈھونڈ کر چلا جاتا ہے۔ واحد در خدا ہے جہاں بے نیاز بلاتا ہے، محتاج بھاگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خدا و رسول نے تمہیں بلایا، کیوں بلایا؟ خدا کی قسم واقعی یہ آیہ کریمہ، مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، وقت بھی اتنا کم تھا کہ میں نے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں گفتگو نہیں کیا، اور موضوع سخن بھی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں تھا کہ جب خدا و رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی آواز پر لبیک کہو۔ بڑی نزاکتیں ہیں۔ مولانا تشریف فرما ہے کہ عجیبو نہیں کہا، جبکہ عرب کسی کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ایک ورڈ جو استعمال کرتے ہیں، عجیبو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جواب دو، یعنی جب تمہیں کوئی پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو۔ عجیبو یہاں پر قرآن مجید استجیبو کہہ رہا ہے، عجیبو اسی کو کہتے ہیں قرآن۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن کے ایک ایک ورڈ میں وہ معانی ہے، خدا کی قسم۔ جیسے ایک مرتبہ ہوتا ہے سننا تو کہتے ہیں سما، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے غور سے سننا تو کہا جاتا ہے استماع۔ یہ عربی لغت کی اپنی خاصیت ہے، ایک ایک ورڈ کے لیے، ایک ایک معنی کے لیے۔ خون جب آپ کی رگوں میں ہو تو وہاں خون کے لیے الگ لفظ ہے، جب خون باہر نکل آئے، ہمارے ہاں اردو اتنی محتاج ہے کہ یہ خون خون ہے، چاہے رگوں میں رہے تو خون، رگوں سے باہر آ جائے تو خون، لیکن عربی میں خون رگوں میں ہو تو کچھ الگ لفظ، رگوں سے باہر آ جائے تو کچھ الگ لفظ، دنیا کے لیے بہے تو الگ لفظ، خدا کے لیے بہے تو الگ لفظ۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ نزاکت ہے عربی میں، جو اب آ کر آپ سار اللہ کا معنی کریے کبھی کہ خون حسین کو سار اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ خون دنیا کے لیے نہیں بہا ہے، یہ خون دین خدا کے لیے بہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں لہذا عربی کی نزاکت ہی الگ ہے۔ یہاں پر بھی قرآن استعمال کر سکتے تھے عجیبو، جب خدا و رسول آپ بلائیں تو آواز دو، لبیک کہو۔ قرآن یہ جملہ نہیں استعمال کرتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، جب خدا و رسول بلائیں تو لبیک کہو۔ اگر میں مثال دے دوں تو شاید بہت واضح ہو جائے۔ اگر میں آپ سے پانی مانگوں، آپ کہیں کہ لے آ رہا ہوں، یہ عجیبو ہے، اور اگر آپ پانی لے کر آ جائیں یہ استجیبو ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی۔ اگر آپ سے کوئی چیز مطالبہ کیا جائے، آپ کہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یعنی اب تک دعویٰ ہے، آپ نے کیا نہیں ہے، لیکن اگر دعوے کو حقیقت میں بدل دیا جائے تو استجیبو ہے۔ اب قرآن کہہ رہا جب خدا و رسول بلائیں تو فقط دعویٰ مت کرنا آنے کا، آ جانا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، آ جانا، استجیبو، چلے آؤ۔ اور یہ کیوں بلا رہے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ لما یحییکم، یہ تمہیں اس چیز کی جانب دعوت دے رہے ہیں جو چیز تمہیں زندہ کرتی ہے۔ عجیب ہے خدا کی قسم۔ آپ آئیے اس آیہ کریمہ کا معنی کریے کہ اے صاحبان ایمان لبیک کہو خدا و رسول کی آواز پر، کیونکہ یہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ قوم زندہ ہی تو ہے، تبھی تو یہ آئے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ عجیب ہے، اگر زندہ نہیں ہے تو بلایا کس کو جا رہا ہے، اور اگر زندہ ہیں تو پھر زندگی کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے نا۔ اگر کسی نے بی اے کیا ہے تو آپ کہیے ہمارے یہاں ایڈمیشن لے لیجیے، ہم بی اے کرا دیتے ہیں، تو کہے گا معاف کریے گا ہم کر چکے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں ہم کر چکے، دوبارہ آپ کون سے بھی ہم کو کراؤ گے؟ ہم آئے ایک مرتبہ ایڈمیشن لیا، ہو گیا۔ اب اگر ہم زندہ نہیں ہیں تو ہمیں پکارا کیوں؟ اور اگر زندہ ہیں تو پھر کہا پکار رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ تمہیں زندہ کریں۔ کہا تم مطلب سمجھے ہی نہیں نا، تم حیات حیوانی پر خوش ہو۔ تو جو بات واضح نہیں، ایک حیات ہے حیات حیوانی، یہ بھی حیوانوں والی حیات ہے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ انسانی حیات دیں گے کہ نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد۔ وہ حیات ہی الگ ہے، اس حیات کا تعلق اس گردن سے نہیں ہوتا، اس حیات کا تعلق اس خون سے نہیں ہوتا، اس حیات کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا، اس حیات کا تعلق اس کان سے نہیں ہوتا۔ قرآن سے جا کر پوچھے، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب ان مردوں کو بار بار مت پکارا کرو، یہ مردے تمہاری آواز نہیں سنتے۔ کن مردوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ جو قبر میں ہیں وہ تو ہم سے اچھا سنتے ہیں، تو فرمایا نہیں، وہ تو ہم سے اچھا سنتے ہیں۔ اور بعضوں نے آ کر، چونکہ رسول کو گھٹانا ہے، جب آپ کسی کو بڑھا نہ پاؤ تو کسی بڑھے کو اتنا گھٹا دو تو وہ جو فرما دیں گے نہیں، آپ کی صف میں نظر آنے لگے۔ کہا دیکھو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے رسول کسی مردے کو آواز نہیں دے سکتے، رسول کی آواز مردے نہیں سن سکتے، رسول خود اس دنیا سے چلے گئے میت ہے، اور اس طرح کے جملے آپ جائیے تو قبر رسول پر سننے کو ملتے ہیں۔ اس آیت کا بھی معنی کیا کیا جا رہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، آپ کی آواز مردے نہیں سنتے۔ قرآن جب اہل بیت کے در سے نہیں لوگے تو معنی یہی کرو گے۔ یہاں قرآن ان کانوں کے اور ان جسموں کے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ جو دل کے مردے ہیں نا، پتہ نہیں بات واضح نہیں، وہ جو دل کے مردے ہیں وہ تمہاری آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، وگرنہ جو زندہ دل ہیں تم نہیں بھی رہو گے، جو 1400 سال بعد آ کر کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، آج بھی تمہاری آواز سن رہے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان کانوں کی بات نہیں ہو رہی، خدا و رسول تمہیں بلا رہے لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے، تمہارے وجود میں زندگی آ سکے۔ اور قرآن کی بہت سی آیت ہے، قرآن ایک مقام پر ارشاد کرنا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل انجام دیتا ہے، اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں انسانی حیات میں عورت و مرد میں فرق نہیں ہے، فضیلتوں کے حصول میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد و عورت میں جس نے بھی نیک عمل انجام دیا تو ہم انعام کیا دیں گے معلوم ہے؟ فَلَنُحْيِئَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اب ہم اسے زندہ کریں گے، اور اب جو زندگی دیں گے یہ نباتات والی زندگی نہیں ہوگی، یہ جمادات والی زندگی نہیں ہوگی، یہ حیوانات والی زندگی نہیں ہوگی، اس زندگی کو کہا جاتا ہے حیات طیبہ۔ اور زیارت عاشورہ میں بار بار اسی حیات طیبہ کی دعا کرتے ہو، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، یہ وہی حیات طیبہ ہے جو در حسین پر آ کر مانگتے ہو۔ اس حیات کے بعد موت نہیں آتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا ہم لوگ جو اس منبر پہ آئے ہیں، آپ جو فرش مجلس پہ آئے ہو، یہ اسی آواز پہ آئے ہو، لما یحییکم۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ روایت من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو مجلسوں میں آتا ہے اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیا جاتا۔ معلوم ہے یہاں جو بلایا جا رہا ہے زندہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور اگر قوم مردہ ہو جائے، یاد رکھیے گا، اگر قوم مردہ ہو جائے تو پھر نبی کی آواز نہیں سنتی ہے۔ مردہ قوم کے درمیان 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 82 افراد جناب نوح پر ایمان لائے۔ مردہ قوموں کا حال تو یہی ہوتا ہے نا، نبی پکارتا ہے مردہ قومیں مذاق اڑاتی ہیں، نبی پکارتا ہے مردہ قومیں استہزاء کرتی ہیں۔ مطلب سمجھیے گا ان مجلسوں کا فلسفہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مجلسیں قوموں کو زندہ رکھتی ہیں، اور زندہ اگر قوم ہو تو کسی وقت کا حسین تنہا نہیں رہتا۔ قوم جب مردہ ہو جائے تو حسین تنہا ہوتا ہے، قوم زندہ ہو
تو حسین تنہا نہیں ہوتا. اور ہمیشہ چوروں کو، ایک جملہ کہوں میں اپنی موضوع سے نہ پھروں، چوروں کو غافل انسان بڑے پسند ہیں. جو بہت ہوشیار لوگ ہیں نا، چور انہیں نہیں پسند کرتے. آپ اٹیچی پہ نگاہ گڑائے بیٹھیے، چور آپ سے ناراض ہے. یہ تو ایسے دیکھ رہا ہے اس کی اٹیچی کیسے چوری کی جائے. چور خوش ان سے ہوتے ہیں جو جھپکی لے لیں. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی. چور خوش کس سے ہوتے ہیں؟ جو جھپکی لے لیں. یہاں جھپکی لیا چونکہ وہاں کے بعد ان کا کام آسان ہوتا ہے. مطلب سمجھیں، مردہ اگر قومیں ہو جائیں تو جو دین کے چور ہیں انہیں دین کا سرمایہ لوٹنا آسان ہوتا ہے. اب یہیں سے سمجھیے گا بعضوں کو یہ مجلسیں کھلتی کیوں ہیں، کیونکہ جب دین کا سرمایہ لوٹنا چاہتے ہیں تو ان مجلسوں نے اتنا زندہ کر رکھا ہے، توجہ فرمانے، ان مجلسوں نے اتنا زندہ کر رکھا ہے کہ انہیں بڑا کھلتا ہے کہ تو مجلس کر کے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ سوتے ہی نہیں. کوئی بولے نہ بولے، آپ بولتے ہو نہیں بولتے؟ کہیں پر بھی ظلم ہو آپ کیوں بولتے ہو؟ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو آپ کیوں بولتے ہو؟ چونکہ آپ اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ اپنے سلطنت کے زمانے میں نکلے ہیں اور بازار میں ایک فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے فرمایا ومن ھذا، یہ کیا ہے؟ عربی میں من اور ماں میں بڑا فرق ہے. ما ھذا کہا جائے تو یہ کیا ہے، من ھذا کہا جائے تو یہ کون ہے. حضرت نے جب کسی فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں پوچھا من ھذا، یہ کون ہے. حضرت یہ بتا رہے ہیں ما ھذا، یہ ہے کیا. یعنی اگر مملکت اسلامی ہے تو اس مملکت اسلامی میں کوئی بھیک مانگے یہ عیب ہے. فرق نہیں پڑتا وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس قبیلے. کسی نے کہا مولا یہودی ہے، حضرت نے فرمایا یہودی ہی صحیح. اب سمجھیے کہ بیداری کہاں. حضرت نے کہا یہودی ہی صحیح، حکومت کس کی ہے؟ حکومت اسلامی ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اس علی کو کون برداشت کر پائے گا؟ کل بھی میں نے کہا جو ایک یہودی کو بھیک مانگتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کرے. آج دنیا کے جتنے پالیٹکس ہیں سب کے نعرے تو یہی ہوتے ہیں نا، غریبی مٹانا ہے، غریب مٹانے پہ تلے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، غریبی مٹانا تو نعرہ ہے، اصل میں غریب مٹانا ہنر ہے. لیکن علی نے جملہ جو کہا من ھذا نہیں کہا، کون ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے. اس سے کیا مطلب حکومت اگر علی کی ہے تو یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے. تو یہ فرمانے یہی زندگی ہے، یہی وہ حیات ہے جو یہ مجلسیں دیتی ہیں. کسی بھی قوم کے ساتھ ظلم ہو ہم نہیں چپ رہنے والے، ہم نہیں چپ رہ سکتے. دنیا کی اور قومیں چپ ہو جائیں، ہمیں تو ان مجلسوں نے مردہ نہیں ہونے دیا، اور اسی لیے مجلسیں کھل رہی ہیں. خدا کی قسم اسی لیے یہ مجلسیں کھلتی ہیں. لیکن ایک بشارت دوں آپ کو قرآن سے، توجہ فرمائیں، میں اپنی جانب سے نہیں قرآن سے بشارت دوں. گھبرائیے گا نہیں. بعض آوازیں کبھی کبھار مجلسوں کے خلاف اس لباس میں بھی آتی ہیں، تو گھبرائیے نہیں، بولنے دیجیے ان کو. توجہ فرما رہے ہیں، بولنے دیجیے ان کو. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا حسینی لباس سے نہیں گھبراتا، چونکہ لباس تو ہاشمی پہن کر ابن زیاد بھی کوفے میں آیا تھا. پتہ بات واضح نہیں. ابن زیاد نے جب کوفے میں انٹری کیا ہے اپنے خاندان کا لباس پہن کے نہیں آیا. توجہ فرما دیں، ابن زیاد بھی وہ لباس پہن کے آیا جو بنی ہاشم پہنتے تھے. توجہ فرما دیں، تبھی کوفے میں انٹر ہوا. لہذا آپ بھی سمجھیے گا، ہر کوئی ابا کبا لگا کر آ جائے تو ہاتھ مت چومیے. دیکھیے اگر خلاف قرآن باتیں کر رہا ہے، ہمارا امتیاز لباس نہیں ہے. ہم لباس سے کسی کو نہیں پہچانتے کہ آپ نے کتنا بڑا امامہ لگایا ہے. ہم تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. خلاف قرآن بات کرو گے، خلاف حدیث بات کرو گے تو تمہارے امامے کو نہیں پہچانتے، تمہاری باتوں کو پہچانتے ہیں.
لہذا یہ قوم دھوکہ کھانے والی نہیں ہے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ قرآن بشارت دیتا ہے۔ قرآن کیا بشارت دیتا ہے؟ بات آ گئی تو عرض کر دوں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، عجیب مثال دیا خدا کی قسم۔ اس ایک آیت پر کم از کم ایک مجلس ہو جہاں پر قرآن نے اتنی لطافت سے مثال دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا۔ عجیب مثال ہے۔ قرآن کی اس مثال کو میں ترجمہ کروں پہلے تاکہ آپ کو اس محیط میں لے کروں۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ آسمان سے بارش کا نزول کرتا ہے، اللہ آسمان سے بارش کا نزول کرتا ہے، اور پھر بارش جب آتی ہے تو جس کے اندر جتنا ظرف ہے، آپ نے گاؤں میں دیکھا ہے بعض تالاب بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بس گڑھے کی حد تک ہوتے ہیں، جس کے اندر جتنا ظرف ہے سب بھر جاتے ہیں۔ اب جب سارے ظرف بھر گئے تو پانی بھر جانے کے بعد پانی رکتا تو ہے نہیں، فاحتمل السیل، اب جب پانی بھر گیا تو آئے گا سیلاب، پانی چلے گا نا، پانی رک جائے تو بیماری پھیلاتا ہے، چلے تو حیات بانٹتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ اگر پانی کہیں رک جائے، رکا ہوا پانی آپ دیکھیے مچھلیاں نہیں جی پاتی جلدی، رکے ہوئے پانی میں بیماریاں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاحتمل السیل زبدًا رابیا، اور پھر جب پانی بھر جاتا ہے تو ایک سیلاب یعنی پانی کا قافلہ چلتا ہے، پانی کا قافلہ چلتا ہے۔ اب جب پانی کا قافلہ چلے گا تو درخت سے ٹکرائے گا، پہاڑوں سے ٹکرائے گا، پتھروں سے ٹکرائے۔ قرآن کی مثال پیش کروں، جب یہ قافلہ چلے گا تو ٹکرائے گا، دیواروں سے ٹکرائے گا، درخت سے ٹکرائے گا، پہاڑوں سے ٹکرائے گا۔ اس ٹکرانے کی وجہ سے کچھ بلبلے پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبدًا رابیا، جسے جھاگ کہہ لیجئے اور آسان معنی کریے۔ اردو کی تو یہ آفت آ گئی ہے کہ اب جتنا آسان ہو سکے کیا جائے۔ جھاگ وجود میں آتی ہے، یعنی پانی رکے تو جھاگ نہیں آتا، پانی چلے ٹکرائے تو جھاگ آتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ آسمان سے بارش کا نزول ہوا، ہر جگہ پانی بھر گئے، پانی چلا، جھاگ وجود میں آئے، اور بس یہی حق و باطل کی مثال ہے کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے اما الزبد و جفا، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باقی رہتا ہے پانی۔ اب آئیے مثال کو پھر سے سنیے۔ پانی چلا، ٹکرایا، جھاگ پیدا ہوا۔ جھاگ اپنے بھروسے چلتا بھی نہیں، جھاگ پانی کے دوش پر چلتا ہے۔ جھاگ کے پیروں میں طاقت ہی نہیں ہوتی نا، چلے گا تو پانی کے دوش پہ چلے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فاحتمل السیل زبدًا رابیا۔ زبد وہی مکھن ہے جو آپ کے عربی میں کہا جاتا ہے، میں نے اس کا ترجمہ جھاگ کیا ہے۔ فاحتمل السیل زبدًا رابیا، اب جب پانی کا قافلہ چلا، جھاگ پانی کے اوپر آیا، جھاگ پانی کے سہارے چلا، اور پھر قرآن کہتا حق پانی ہے، جھاگ باطل ہے۔ توجہ فرما لیں، نہیں، حق پانی ہے، جھاگ باطل ہے، باقی حق رہتا ہے، باطل باقی نہیں رہتا۔ جھاگ چلتا تو ہے، پانی کے دوش پہ چلتا ہے، لیکن جھاگ کی مدت زیادہ نہیں ہوتی، پانی رکتا نہیں ہے کہ جھاگ اتنے آ گئے، پانی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہو، جب قافلہ حسین لے کر چلو گے تو فتووں کا جھاگ آئے گا۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ فتووں کا جھاگ آئے گا، پرواہ مت کرو، پانی کہاں رکا ہے جھاگ کے لیے، تم چلو۔ پانی کی مدت میں فنا نہیں ہے، فنا ہونا ہے جھاگ کو۔ اور 1400 سال سے ہم نے دیکھا کبھی حجاج نام کا جھاگ فنا ہوا؟ تو وجہ فرما رہے نہیں، جھاگ فنا ہوتے رہے، قافلہ تو چلتا رہا۔ اور جھاگ کی ایک خصوصیت بتاؤں، جھاگ چلتا ہے پانی کے سہارے،
وہ جو ابتدا میں نے عرض کیا نا، لیکن جھاگ کے اندر پانی ہوتا نہیں ہے، جھاگ پانی کا لباس پہنے ہوتا ہے، دبائیے تو اندر ہوا ہے، ظاہراً پانی کا لباس پہنے، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ باطل آتا بہت حدیث لے کر ہے، وہ ظاہراً ہوتی ہے، اندر سے کچھ ہوتا نہیں، تھوڑا سے دبائیے تو اندر خالی ہے۔ اور آسان کر لوں، پیاس جھاگ سے نہیں بجھتی، پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ پیاسے آدمی کو 3 گلاس جھاگ پلا دو، کہیے جھاگ ہے پی لیجئے، کہا نہیں، پیاسا اگر ہے تو پانی چاہیے، جھاگ پیاس نہیں بجھاتی۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ کربلا ہے پانی، انسانیت کو جب بھی پیاس لگے گی، پیاس کربلا بجھاتی ہے، اور لہذا ہر دور کا انسان جب سرابوں کو دیکھ دیکھ کر تھک جاتا ہے تو لوٹ کر کربلا ہی آتا ہے کہ پیاس انسانیت یہی بجھنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ اہم مرحلہ ہے کہ ان مجلسوں میں اگر آپ آئے ہو تو آپ کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی کا نام کیا ہے؟ دل کی معرفت ہو جائے زندہ ہو، بے معرفت قومیں مردہ ہیں۔ معرفت نہ ہو امام وقت کی تو پھر نہ تمہاری نماز بچائیں گی، نہ روزے بچائیں گے۔ بڑی حسین مثال بعض علماء دیتے ہیں، آپ نے دیکھا پرانے زمانے بھی ایک قطب نما ہوتا ہے، جب کشتیاں چلتی ہیں نا قطب نما، یہ بڑا صحیح کام یہ بتاتا ہے کہ جہت یہ ہے۔ بقیہ کشتی میں پٹرول بھی ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے آلات ہوتے ہیں، میں تو ماسٹر، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قطب نما نہ ہونا، توجہ فرمائیے گا، تو کشتی راستہ صحیح نہیں طے کرتی۔ بقیہ سب ہے اپنی جگہ، سب طاقت تو دیتے ہیں، جہت نہیں دیتے۔ جہت قطب نما بتاتا ہے، یہی حال ولایت کا ہے۔ سارے ارکان دین کے لیے طاقت ہے، لیکن ولایت راستہ معین کرتا ہے۔ یہی جہت بگڑ گئی ہے بعضوں کی، وہ قطب نما نہیں لیا ہے۔ اب جب نہیں لیا تو قطب نما کے بغیر منزل نہیں ملتی، اور جن کشتیوں کے قطب نما خراب ہو جائیں وہ قزاقوں کے ہاتھ لگتی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ جن کشتیوں کے قطب نما خراب ہو جائیں وہ قزاقوں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ہمیں تو قطب نما پیغمبر نے دے دیا کہ پوری دنیا، یا عمار ان سلک الناس وادیا غیرا وعلی سلکا وادیا آخر فترک الناس۔ سلمان، اگر پوری دنیا ایک طرف جائے، علی ایک طرف جائے، تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہیں چھوڑنا، چونکہ قطب نما علی ہے، پوری دنیا غلط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری دنیا چھوڑ دو، گھبراؤ نہیں، وہ وہاں باطل پہ اتنے زیادہ ہیں، قطب نما تمہارے پاس ہے۔ علی جہاں چلیں، جناب سلمان کو ایک مرتبہ کسی نے جناب اباذر سے پوچھا سلمان کو دیکھا؟ تو جناب اباذر نے فرمایا مولا کے ساتھ اسی صحرا کی جانب گئے۔ اب اس زمانے میں اب ہمارے زمانے میں GPS وغیرہ ہے، کون کون گیا، کہاں گیا، کس گاڑی سے گیا۔ اس زمانے کا GPS قدموں کے نشان تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اگر 2 آدمی کا قدم ہے تو یہ پتہ لگایا جائے، جو قدموں کے نشان تھے باقاعدہ کہ یہ قدم جناب سلمان کا، یہ قدم جناب علی کا، یہ قدم اسی کے لحاظ سے یہاں سے کون کون گیا ہے۔ ہر دور کے اپنے فنکار لوگ ہوتے ہیں جو قدموں سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ اب جب وہ آدمی نے آ کر دیکھا تو وہاں پر فقط ایک نشان تھا، وہ مولا کے قدموں کا نشان تھا۔ خبر بھی دیا تھا جناب اباذر نے
جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان و زمین نے ان سے بڑا سچا دیکھا نہیں، تو خبر تو سچ ہے، لیکن جو علم اس زمانے کا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ قدم ایک گیا ہے، اب یہ پریشان. لیکن چونکہ جناب اباذر نے کہا تھا آگے بڑھے، تو آگے دیکھا جناب سلمان مولا کے ساتھ تھے، تو کہا سلمان آئے ہو تم بھی، لیکن قدم ایک ہی ہے، نشان ایک ہی ہے. کہا میں نے قدم وہیں رکھا جہاں میرے مولا نے قدم رکھا. اور فرما رہے ہیں نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں نا کہ زمین کے کس حصے کو علی نے کیوں انتخاب کیا، کہ علی نے قدم یہاں نہیں رکھا یہاں رکھا. خدا کی قسم وہ جو ہم کو بے معرفتی ہے نا، ہم کہتے ہیں مولا نے کہا دیکھا جائے گا، مولا کو شاید پتہ نہیں تھا آئندہ زمانے میں ہمارے سسٹم بدل جائیں گے. نہیں، ابھی آج کے زمانے والوں کو کہا جائے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لیٹ نائٹ لوگ سوئیں گے تو پھر صبح کی نماز تو بڑی سخت ہو جائے گی. تو وہ ہو گیا. اب ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہم کو 2.5 گھنٹہ فیس بک پہ دینا ہے اور 2 گھنٹہ جو ہے واٹس ایپ پہ دینا ہے. ہم کوئی بیکار کے آدمی تو ہے نہیں، ہمارے پاس اتنا کام ہے. ہم 2:30 بجے رات میں سوئیں گے تو صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے. بس انہوں نے کہہ دیا. یہ معرفت وہ مرحلہ ہے. ایک مرتبہ سلمان کی معرفت کہ علی نے زمین کے اس حصے کا کیوں انتخاب کیا مجھے نہیں پتا، بس مجھے پتا اتنا ہے کہ علی نے انتخاب کیا ہے. خدا کی قسم اتنی معرفت اگر انسان کے وجود میں آ جائے نا تو پھر فرق نہیں پڑتا رہنے والے کہاں کے ہو. کہا جائے گا سلمان منا اہل البیت. توجہ فرما رہے ہیں، سلمان منا اہل البیت. یہ وہی معرفت ہے جس کی گفتگو ان دنوں چلی ہے کہ فرش مجلس کا ایک اہم فائدہ کیا ہے، اس قوم کو بامعرفت بنانا ہے. خدا کی قسم تاکہ وہ حسین زمان آئے تو تنہا نہ رہے. اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ حاشیے میں ایک چیز اور بھی ٹھیک کر دوں نا. بعض لوگ بہت سی جگہوں پہ عزاداریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، خوب آپ اپنے جملوں کو بھی ٹھیک کریے. توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ بھی بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ممبر سے اعلان کر رہا ہوں کنہیں عزاداری میں غلط ہوگا ہم بولیں گے تو خوب آپ کے جو جملے غلط ہوں گے وہ بھی بولے جائیں گے. بات واضح ہے نہیں؟ یہ حسین زمان کیا ہوتا ہے، یہ علی زمان کیا ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ علی زمان یعنی امام زمان. میں آپ کی خدمت میں بغیر کسی تکلف کے عرض کر رہا ہوں، حسین زمان یعنی امام زمان، بس کوئی بھی نہیں. اور جس کے لیے کہتے ہو وہ بھی منع کرتا ہے، جس کے لیے کہتے ہو وہ بھی منع کرتا ہے. کیوں کہتے ہو یہ جملے، کیوں کہتے ہو حسین زمان یعنی امام زمان؟ خدا کی قسم یہ وہ جملے نہیں ہیں کہ آپ کسی کے لیے استعمال کرو. انبیاء علی کے مرتبے کو دیکھ کر یہ خواہش نہیں کرتے خدا سے کہ مجھے علی جیسا بنا دے. انبیاء کہتے مجھے علی کا شیعہ بنا دے. انبیاء کے جو جملے ہیں کہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے. لہٰذا یہ بریکٹ میں بات عرض کر دیا، معرفت بہت ضروری ہے. بے معرفتی کا کام مت کریے. معرفت آپ کے وجود میں ہونا بہت ضروری ہے. بے معرفت قوم امام کے ساتھ نہیں آتی. خدا کی قسم پوری تاریخ اٹھاؤ نا، بے معرفت قوم کبھی امام کے ساتھ نہیں آئی ہے. بے معرفت قوم کو زہرائے مرضیہ نے بلایا نہیں آئے، بے معرفت قوم کو امام حسن نے بلایا نہیں آئے. آپ پوری تاریخ اسلام خدا کی قسم کبھی پڑھو نہیں آئے، دیر میں آتے ہیں. معلوم ہے کوفے والوں نے 3 مرتبہ خط لکھا تھا. یہ ہمارے ہاں کم پڑھا جاتا ہے بعض باتیں. ایک مرتبہ مولا کو کب خط لکھا معلوم ہے؟ جب امام حسن کا خود زمانہ تھا. یہ بے معرفت قوم ہے، یہ امام سمجھتی ہی نہیں. انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کے بھائی نے تو صلح کر لیا لیکن آپ آئیے ہم تیار ہیں. عجیب ہے، عجیب قوم نہیں ہے. امام حسن نے صلح کیا، امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ انہوں نے خط لکھا تھا. ایک مرتبہ جو امیر شام کے زمانے میں خط لکھا تھا، اور تیسری مرتبہ یزید کے زمانے میں خط لکھا. اور اس کے بعد جب حضرت نے کنڈیشن بتایا کہ مجھے بلا رہے ہو، مجھے جانتے ہو، معرفت ہے یا نہیں ہے؟ بے معرفت قوم بلاتی ہے امام زمان کو جذبے میں، بلاتی ہے اپنی دنیا کے لیے. توجہ فرمائیے، ہر بلانے والوں کی آواز پر لبیک بھی مت کہو. کبھی کبھار یہ امام کے ذریعے دنیا چاہتے ہیں. مولا آ جائیں گے
تو کوفے کا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیپٹل بن جائے گا، کیپٹل میں زمینیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہمارے بازار سج جائیں گے، ہماری دکانوں پہ بزنس اچھا ہو جائے گا۔ یہ سارے نظریات ان کے اپنے ہیں، چونکہ اگر یہ لوگ ظلم کے خلاف اٹھے تھے تو سوال بس اتنا ہی ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ظلم بڑھا تھا، کم نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ ظلم کے خلاف اٹھے تھے تو قیام کرو نا، اب کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ بے معرفت ہو۔ معرفت اگر آ جائے کسی قوم میں، اس کا انقلاب ہی الگ ہے، اس کی عادت ہی الگ ہے۔ میں آپ کو وقت کم رہ گیا ہے، با معرفت قوم کے ایک دو پیغام تو سناؤں، فقط نگیٹو کردار کو تو نہیں پیش کیا جائے۔ وہ پازیٹیو کردار جنہوں نے معرفت کا وہ مرحلہ انجام دیا کہ کائنات میں آج تک ان کے حضور میں جب کوئی جاتا ہے تو کہتا ہے بے ابی انتم و امی، اے شہدائے کربلا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ بامعرفت قوم کے لیے جو سلام آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا شب جمعہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ بامعرفت قوم کے لیے سلام آتا ہے، اے دین خدا کے مددگار آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، کسی کو آپ انصار دین اللہ، انصار رسول اللہ، انصار علی ولی اللہ، انصار فاطمہ کہنا، وہ بے بے انتم و امی ہمارے ماں باپ۔ لیکن یہ قوم کتنی معرفت، وہ جو 72 کی قوم ہے، یہ کتنی معرفت بھری قوم ہے، میں بتاؤں آپ کی خدمت میں۔ اس کی معرفت کا انداز یہ ہے، جناب محمد ابن مسلم، اگر آپ نے سنا ہو کہ جناب محمد ابن مسلم نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے آ کر کہا، مولا میں بہت دور رہتا ہوں، کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہو، فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، فاصلہ زیادہ ہے نا، آج کا زمانہ تو نہیں تھا، مولا مجھے اس بات پر گریہ آ رہا ہے۔ تو حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، کہا محمد ابن مسلم، فرق یہ نہیں کرتا کہ تم کہاں رہتے ہو، فرق یہ کرتا ہے تم کس کے ساتھ رہتے ہو۔ ہندوستان میں رہ کر تم علی کے ساتھ رہ سکتے ہو، مدینے میں علی کا پڑوسی علی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں واضح ہوئی؟ ساتھ رہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو فالو کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ ساتھ کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ حضرت کے گھر کے پاس گھر بنوا لو تو آپ کہو کہ میں حضرت کے ساتھ ہوں۔ اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، وہ سارے لوگوں کو مرحلہ یاد ہے جہاں ایک شخص آیا، میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ پہنچتے ہیں، آنے کے بعد پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا، زیارت نہیں کر پایا، لوٹ گیا، لوٹ جانے کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا وہ خود جنتی نہیں ہے بلکہ جنتیوں کی شفاعت کرے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ یہ بامعرفت ہے، یہ بامعرفت ہے۔ شہدائے کربلا اس قدر بامعرفت ہے، چونکہ میں اور سب تمام لوگوں کے لیے جو بانیان مجلس ہیں، جو بانیان فرش مجلس ہیں، تمام کے لیے کہوں کہ معرفت یعنی کیا؟ معرفت کا ایک پیغام شہدائے کربلا کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معرفت یعنی یہ کہ جب حسین کے لیے کوئی کام کرو تو وہ کام تمہیں بڑا نہیں لگنا چاہیے۔ جو کچھ بھی کرو حسین کے لیے تمہیں ہمیشہ یہ تکلفاً مت کہیے کہ نہیں حق ادا نہیں ہوا، دل سے کہیے خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوا، یہ مانیے اس بات کو، یہ معرفت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اس بات کو مانیے، یہ جو کبھی کبھار ڈائلاگ آتے ہیں نئے نئے، ہم نہ ہوں تو یہاں کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مسجد کا کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مجلس کا کیا ہوگا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نہیں تھے تو بھی مجلسیں ہو رہی تھی، تو مجھے فرما رہے ہیں آپ نہیں رہو گے تو بھی مجلسیں ہوں گی، کہیں کچھ فرق کرنے والا نہیں ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اسی مرحلے تک کہ آپ کو وہ معرفت کے جملے سناؤں جو کم سنا ہے آپ نے۔ جناب بریر کا ایک جملہ سناتا ہوں، اہل معرفت کا جملہ سنو۔ جب سرکار سید الشہداء نے کہا نا کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، دیکھیے شہدائے کربلا کا ایک امتیاز معلوم ہے کیا ہے؟ کائنات میں جتنے بھی شہداء ہیں نا، سب کی ذمہ داری تھی شہادت، سب کا وظیفہ تھا، میدان جنگ میں جا کر ان کا وظیفہ تھا، لہذا ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنا وظیفہ ادا کیا۔ تنہا شہدائے کربلا یہ تھے جن سے وظیفہ بھی حسین نے اٹھا لیا تھا، اس کے بعد بھی اپنی جان دیا ہے۔ پتہ بات واضح ہوئی نہیں ہے؟ یعنی امام نے کہا نا چلے جاؤ میں نے اپنی بیعت اٹھا لیا، اس کے بعد بھی اپنی جان دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اہل معرفت ہو،
جب جناب بریر سے مولا نے کہا چلے جاؤ تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا. جناب بریر فرماتے ہیں ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک ونقطع آذاؤنا فیک. یہ ایک جملہ سمجھ لو. پورے 2 مہینہ 8 دن تک عزاداری کرنے کے بعد سینہ چوڑا کر کے اس لیے مت گھومنا کہ میں نے عزاداری کیا ہے، بلکہ سینہ اور سر جھکا کے گزرنا کہ حق ادا نہیں ہو پایا ہے. جناب بریر نے عجیب جملہ کہا یا ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا. اے رسول کے بیٹے، ہم جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے آئے ہیں یہ ہمارا احسان نہیں ہے. جملوں کو پہچانیے. ایک فرش مجلس بچھانے کے بعد، ایک مجلس پڑھ جانے کے بعد یہ ہوتا ہے نہیں فلاں صاحب فلاں خطیب مجلس کی کامیابی کی ضمانت اور فلاں شاعر. یہ کیسا دین پھیلا رہے ہو؟ نہ ان مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت کوئی خطیب ہے، نہ محفلوں کی کامیابی کی ضمانت کوئی شاعر ہے. مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت بھی حسین ہے، محفلوں کی کامیابی کی ضمانت بھی حسین ہے. لہذا وہ جملوں کو صحیح کریے جو جملے کہے جاتے ہیں. جناب بریر پر لقد من اللہ ہو. اے رسول کے بیٹے، ہم جو اپنی جان دینے آپ پر آئے ہیں ہمارا احسان نہیں ہے آپ پر. یہ دیکھیے لفاظی نہیں ہو رہی ہے. یہ کربلا کے دشت میں جہاں تلواریں ننگی کھڑی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لقد من اللہ بکا علینا. یا ابن رسول اللہ، ہم آئے ہیں، ہم نے پیاس برداشت کیا، ہم نے تکلیفیں برداشت کی، اب شام شہادت بھی نوش کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ احسان تو آپ کا ہے کہ ان ناچیز جانوں کو اپنے قدم پر قربان ہونے کی اجازت دیا. مجھے فرما رہے ہیں یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ قبول کر رہے ہو. وگرنہ آپ کے پاس ہم سے پاک افراد موجود ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا حضرت کے پاس مجھے اچھے ذاکر خطیب پاک متقی پرہیزگار سارے خطیب موجود ہیں، لیکن اب اگر حضرت مجھے نوازیں تو مجھے فرما رہے نہیں تو میں اکڑ کر کہوں کہ میں نے مجلس اچھی پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب تم نے در حسین سمجھا نہیں. یہاں پر اکڑ کے آؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے، جھک کر آؤ گے تو بادشاہت عطا کر دی جائے گی. یہاں اکڑ کے نہیں آیا جاتا. لقد من اللہ بکا علینا. مولا آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے. منا کا لفظ قرآن میں بھی دیکھیے لقد من اللہ ہو. اللہ نے لوگوں پہ منت کیا رسول کو بھیج کر، یعنی لوگوں نے رسول کو ایکسیپٹ کیا. یہ لوگوں کا احسان نہیں ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہے تو لوگوں پہ احسان کیا ہے. جناب بریر کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے کہ جو آپ ہماری جانوں کو قبول کر رہے ہیں. یہ ایک اہل معرفت کا جملہ سمجھے تو توجہ فرما رہے ہیں. یہ جملہ ہوتا ہے، یہ اہل معرفت جان قربان کر کے بھی کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ تو احسان آپ کا تھا کہ آپ نے قبول کیا. اتنا معمولی سا ہدیہ، یا یوں کہوں کہ جناب بریر نے اپنی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین اس حیات کے بدلے کون سی حیات دے رہے ہیں. یہ ظاہری حیات تلواروں کے درمیان جا رہی ہے، لیکن اب جو حیات حسین دیں گے تو وہ حیات ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا شکریہ ادا کر رہے ہیں، احسان نہیں جتا رہے ہیں. پس اہل معرفت کی پہلی کوالٹی کیا ہو گئی کہ احسان نہیں جتاتے. نماز پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا، مجلس میں آنے کا موقع ملا تو شکر خدا، مجلس پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا، نوحہ پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا. یعنی جو بھی نوکری در حسین پہ ملی ہے وہ شکر کا مرحلہ طے کراتی ہے. اگر وہ مرحلہ نہیں طے ہوتا، تکبر آتا ہے تو ابھی فرش عزا پر معرفت نہیں آئی ہے. اگر اکڑ جاتے ہو کہ نہیں میں کچھ ہوں تو یہاں تو شکر کرنے کی جگہ تھی جہاں تم اکڑے تھے. یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ میں آپ کو سناؤں کہ اہل معرفت باتیں کیسے کرتے ہیں. جب حضرت نے فرمایا جسے جانا ہے چلے جاؤ تو ایک صحابی جناب زہیر کھڑے ہوئے. یہ ایک خود اشرے کا ٹاپک ہے کہ آدمی گفتگو کرے کہ شہدائے کربلا نے بیان کیا کیا کیا.
جناب زہیر کھڑے ہو کر ایک معرفت بھرا جملہ کیا کہتے معلوم ہے؟ یا ابن رسول اللہ لقد سمعت مقالتک، مولا جو آپ نے فرمایا نا وہ ہم نے سنا۔ حضرت نے فرمایا تو جاؤ، چلے جاؤ، چونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم رہو گے تو بھی میں اس دنیا سے یعنی مجھے قتل کر دیں گے، تم اپنی جان بچا کے چلے جاؤ۔ تو وہاں پر جناب زہیر نے جو جملہ فرمایا، خدا کی قسم اہل معرفت کا جملہ سنو، لقد سمعت مقالتک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کی باتوں کو ہم نے سنا، آپ کی باتوں کو ہم نے غور سے سنا۔ مولا اب ہماری عرض کو سنیے، لو کانت الدنیا باقیۃ وکنا مخلدین فیہا لأثرنا النہوض معک علی الاقامۃ فیہا۔ مولا اس دنیا کی بات نہ کیجیے، یہ دنیا تو دار فانی ہے نا، دنیا کی تو یہی حقیقت ہے۔ خود حضرت نے روز عاشورہ ایک بہت مفصل خطبہ دیا جہاں دنیا کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ان آنے والوں کو بتایا کہ اس دنیا کے لیے مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ وہ بڑا حسین خطبہ ہے حضرت کا، جہاں حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلہا دار فناء و زوال، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، دار فنا بنایا، دار زوال بنایا۔ فالمغرور من غرتہ والشقی من فتنتہ، دھوکہ اصل میں وہ کھاتا ہے جو اس دنیا سے دھوکہ کھا جائے، اسیر حقیقت میں وہ ہے جو اس دنیا کا اسیر ہو جائے۔ یہ روز عاشورہ مولا کا خطبہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی حضرت اس آنے والے مجمع کو بتا رہے ہیں، تم جو آج حسین کے قتل کے ارادے سے آئے ہو، تم دنیا کے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہو۔ اگر دنیا کی حقیقت کو پہچان جاتے تو کبھی کسی شہر رے کے لیے حسین کو قتل نہ کرتے۔ تم اس شہر رے کے لیے مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ اور وہاں پر حضرت نے بڑا حسین خطبہ ہے، انشاءاللہ اگر کبھی حیات رہے تو پڑھا جائے کہ حضرت نے خطبہ فرمایا۔ اب جناب زہیر کیا فرماتے ہیں، یہ خطبے کا یہاں تک کا مرحلہ میں جناب زہیر کا وہ کلمہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مولا یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے نا، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر فرض یہ کیا جائے، اگر فرض کہتے ہیں نا فرض کریے کہ یہ آ گئے ہوں، مولا اگر فرض یہ کیا جائے کہ لو کانت الدنیا باقیۃ، یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، لیکن اگر یہ سوچ لیا جائے کہ دنیا ہمیشہ رہے، دنیا ہمیشہ رہے، وَكُنَّا مُخَلَّدِينَ فِيهَا، اور ہمیں بھی کبھی موت نہ آئے، جبکہ ہم لوگ سب طے کیے گئے ہیں موت کے لیے، دنیا کو بھی اللہ نے جو خلق کیا ہے فنا ہونے کے لیے، لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا فنا نہیں ہوگی، ہمیں موت نہیں آئے گی، مولا اس کے بعد بھی مسئلہ اہل معرفت کا یہ ہے کہ دنیا، اس دنیا کی تو کوئی ویلو ہے ہی نہیں نا، یہ تو فانی دنیا ہے۔ مولا یہ دنیا اگر ہمیشہ رہتی اور ہم بھی اس میں ہمیشہ رہتے اور کربلا کا واقعہ پیش آ جائے تو لَأَثَرْنَا النُّهُوضَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا، تو بھی مولا آپ پر جان دینے کو ہم اس دنیا میں رہنے پر ترجیح دیتے۔ یعنی آپ پر جان دینا اس وقت بھی ترجیح کا سبب ہوتا۔ کیوں معلوم ہے؟ ایک جملہ کہوں، شہرا کا مجمع ہے، چونکہ آپ کے بغیر دنیا بے معنی ہے، آپ کے بغیر دنیا بے معنی ہے۔ دنیا اپنے حسن و جمال کے ساتھ، دنیا اپنے دوام و بقا کے ساتھ اگر بغیر حسین کے سوچی جائے تو دنیا بے معنی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں الفاظ اگر معنی دار ہوں تو افہام و تفہیم کا سبب بنتے ہیں، اگر الفاظ مستعمل ہوں، اور گاڑھا کریے، اگر الفاظ مستعمل ہوں تو لغت بنتی ہے، شعر کہے جاتے ہیں، مقالے لکھے جاتے ہیں۔ مہمل الفاظ سے نہ شعر کہا جاتا ہے، نہ مقالے لکھے جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی لغت۔ اور آسان بچوں کے لیے کر دوں، روٹی مستعمل ہے، ووٹی کیا ہے؟ ووٹی کا کوئی معنی ہے کہیں پر؟ پانی کا معنی ہے، وانی کا کہیں معنی ہے۔ اسی کو لغت میں کہتے ہیں الفاظ مستعمل و الفاظ محمل۔ روٹی مستعمل،
ووٹی محمل ہزاروں کروڑوں لاکھوں محمل الفاظ جمع کر کے ایک شعر نہیں کہہ سکتے آپ. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں. بات ہے ہزاروں محمل الفاظ افہام و تفہیم کا سبب بن ہی نہیں سکتے، لیکن دو مستعمل الفاظ آ جائیں تو ایک کلام کامل بن سکتا ہے. اب جناب زہیر کے لفظوں کا معنی سمجھیے. مولا یہ دنیا آپ کے بغیر بے معنی ہے، بے معنی دنیا سے کہیں پہنچا نہیں جا سکتا. آپ کے ساتھ گزارا ہوا کچھ گھنٹہ ہو لیکن اتنا معنی ہے کہ 1400 سال تک اس کی تفسیر کی جائے تو کم پڑ جائے. توجہ فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ گزارے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ ایک زندگی جو صبح عاشور شروع ہو عصر عاشور ختم ہو جائے، لیکن اتنا معنی اس زندگی میں ہے کہ آج تک ان معانی کو پوری طرح یہ اہل معرفت ہیں. یہ آ کر حسین پر احسان نہیں جتاتے، یہ آ کر حسین کو بتاتے نہیں ہیں. یہ سراپا تسلیم ہے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا یہ معرفت کرتی کیا ہے. یہ معرفت آپ کو حسین کے حوالے کر دیتی ہے. معرفت کیا کرتی ہے؟ اب آپ کے ایگو نہیں رہ جاتے، اب آپ کی اپنی کوئی خاندان نہیں رہ جاتی، اب آپ آئینہ بن جاتے ہو رضا و غضب حسین کے لیے. اب اگر آپ کو چیک کرنا ہونا تو نہ آپ کا کوئی دشمن رہتا ہے نہ آپ کا کوئی دوست رہتا ہے. جو حسین کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہو جاتا ہے، جو حسین کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے. یہی معرفت طے کرواتی ہے. اور وہ آپ بار بار پڑھتے ہو قلبی سلم لکم، اہل بیت میرا دل تمہارے حوالے ہے. یہ زیارت کے جملوں میں بڑی معرفت ہوتی ہے. میرا دل آپ کے حوالے، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں، دل حوالے. یہ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ جہاں دل ہوتا ہے وہیں پر زبان ہوتی ہے، وہیں پر ہاتھ ہوتا ہے، وہیں پر آنکھیں ہو. دل جب آپ کے حوالے کر دیا تو اب آنکھ وہی دیکھے گی جس کی آپ اجازت دو گے. دل اگر آپ کے حوالے کر دیا تو زبان وہی بولے گی جو آپ کو اچھا لگے گا. توجہ فرمانے نہیں. یہ وہ مرحلہ ہے جو زیارت عاشورہ میں بھی ہم سے طے کرائے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی. یہ معرفت ہے. خدا کی قسم یہ معرفت اگر پیدا ہو جائے نا تو وقت کا امام آ جائے، دیر نہیں ہو. یہ دیری کی ایک وجہ جو انتظار کر رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنے آپ کو حضرت کے حوالے پوری طرح نہیں کیا. حضرت کے حوالے کبھی کرو تو کبھی دنیا کو یہ کہہ کر ترک کر دو کہ دنیا میرے امام کے قول سے ٹکرا رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا. ہے اتنی ہمت؟ شہدائے کربلا نے کیا کیا تھا؟ اپنی زندگی گزار رہے تھے. ان کے پاس بال بچے نہیں تھے، ان کے پاس آل اولاد نہیں تھی، ان کے پاس کام دھندا نہیں تھا جو ہماری زبان میں کہا جائے. لیکن ان کے اندر یہ معرفت تھی کہ جب کوئی چیز مجھے امام کے ساتھ چلنے سے روک دے اس چیز کو ٹھوکر مارنے کی اگر ہمت ہو جائے تو معرفت ہے. تو جو فرمانے ابو الفضل قحوچی میں ایک مشہور بیچارے ان کے چائے کی گمٹی تھی، بازار میں گمٹی تھی. بازاریوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی نا تو یہ بیچارے ہفتے میں 2 مرتبہ جم کران جاتے تھے، 2 مرتبہ جم کران جاتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ایک دن جایا کرو، یا منگل کو جایا کرو یا جمعہ کو. اور منگل کو جاؤ، جمعہ کو جاؤ اور منگل کو رہو، چونکہ منگل کو مارکیٹ کھلی رہتی ہے. ہم لوگ چائے کہاں پینے جائیں؟ اور ان کو دھمکی بھی دیا کہ اب اگر تم جم کران گئے نا تو ہم لوگ لا کے تمہاری دکان پہ تالا بند کر دیں گے. رات میں خواب میں حضرت نے بھی بتایا اب الفاظ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، صبح تالا بند کر دیں گے. کہ مولا اس دکان کا کیا کروں گا جو آپ سے دور کر دے؟ نہیں، اس دکان کا کیا معنی ہے جو آپ سے دور کر دے؟ اور جب گئے جمکران سے آئے تو مارکیٹ کے جو عہدیدار تھے انہوں نے تالا بند کر دیا. تو جتنا بڑا تالا ان لوگوں نے بند کیا تو اس سے بڑا تالا خود خرید کے لائے اور دوسرا تالا اپنے ہاتھ سے بند کیا. کہ تم لوگ اگر مذاق بھی کر رہے تھے تو کم از کم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز اگر مجھے میرے امام سے دور کر دے وہ مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے ہمت، یہ ہے معرفت کا مرحلہ.
علی ابن مہزیار حضرت کے پاس گئے، وہ سارے واقعات ہیں، میں بس آخر باتیں آپ کی خدمت میں یوں ہی فہرستوار سنا رہا ہوں۔ گئے حضرت کے قدموں پہ گرے، رونے لگے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ علی ابن مہزیار کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، 20 حج بیچارے یہ کیے تھے مولا سے ملاقات کو، اور جب پہنچے تو حضرت نے کیا پوچھا کہ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے، کیوں اتنا لیٹ کر دیا، کیوں اتنی تاخیر کر دی؟ باادب آدمی تھے، کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا۔ اہل معرفت اسی طرح کی باتیں کرتے، کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل میں تم لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے میں نہیں آ پا رہا ہوں، یا تم مجھ تک نہیں آ پا رہے ہو۔ ایک چیز دیکھیے، ہمارے معاشرے کا درد ہے، تم اپنی دنیا بنانے میں اتنا مصروف ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے وقت کے امام کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقتیں خدا کی قسم نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ آپ کو دن میں امام زمان یاد آتے ہیں؟ مجھے انصاف سے بتائیے کتنی مرتبہ یاد آتے ہیں؟ جبکہ روایت میں نے دیکھا ہے دن و رات میں 1000 مرتبہ وقت کا امام تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ عجیب ہے، خدا کی قسم ہم لوگ عجیب ہیں۔ وہ 1000 مرتبہ ہمارے لیے جو دعا کریں، ہم کو دن بھر میں 1 مرتبہ ہمارا مولا نہیں یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا تم اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے، تمہیں ٹائم کہاں ہے؟ تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ تم اپنی دنیا میں اس قدر مصروف ہو، تمہیں وقت کا امام یاد نہیں ہے۔ 15 شعبان کو نذر کرانے کے بعد تم کو لگتا ہے سارے حق ادا کر دیے، تمہیں یاد نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اور ایک وجہ بتاؤں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ یہ حضرت بتا رہے ہیں، یعنی تم جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو، مجھ سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہو، حضرت بتا رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بعضوں کو لگتا ہے 3 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیں گے تو کسی مومن کو اپنے در سے بھگا دیں گے تو وہ نمازیں بچا لیں گے۔ خدا کی قسم زیارت عاشورہ میں جملہ پڑھتے ہو، میں آپ کی خدمت میں کروں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ۔ فقط اہل بیت کی معرفت نہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں کی بھی معرفت، اور یہ معرفت جب ہوگی ہمیں نہیں پتہ مومنین، مولا فرماتے ہیں وہ جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری وجہ حضرت نے یہ تینوں چیزوں کو دیکھیے، خدا کی قسم معاشرے میں عام ہے یا نہیں؟ حضرت نے تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، صلہ رحم نہیں کرتے۔ کتنے بیٹے ہیں اگر باپ کو فون لگایا 1 مرتبہ نہیں ملا تو ان کو لگتا ہے کہ بس ہماری آج کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کتنی مائیں انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، رات میں تم دیر سے آتے ہو تو تم کو لگا میں صلہ رحم اور تھوڑا نیچے آ جاؤں تو پھر تو وابیلا ہے، میں بھی ایک دم ایک گریڈ کے طبقے کی باتیں کروں جو ماں باپ ہے جن کی زحمتوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ مائیں انتظار کرتی ہیں، بیٹا آفس سے آیا تو اس کو لگتا ہے کہ اب اس ماں کے پاس کیا جاؤں۔ یہ ہماری مائیں جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ قبروں میں بھی ہمارا انتظار کرتی ہیں، انتظار ہوتا ہے، جاتے ہو خوش ہوتی ہیں۔ یہ نہ کہو کہ نہیں اب ہمارے ماں باپ نہیں تو ہم کہاں جائیں، نہیں وہ قبروں میں جاؤ۔ خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جو امام زمان سے دور کرتی ہیں۔ امام زمان سے دور کرنے والی چیزوں میں ایک یہی ہے کہ جو رشتہ داروں کی نسبت ایک دوسرے سے ہم غافل ہیں، یہ امام زمان سے ہم کو دور کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں عبادتیں نماز روزے کا فقط نام نہیں ہے، یہ تمام چیزیں عبادتیں۔ میری نماز مجھے کیوں نہیں بدل پا رہی ہے؟ کیونکہ میں نے اتنی بےمانی کر دیا ہے کہ میرے وجود سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی، نماز کا نور آئے گا کہاں سے؟ تو یہ فرما رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جب معرفت پیدا ہو جائے نا تو انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ٹوٹ جاؤ، ایک مرتبہ ٹوٹو، میں بار بار عرض کروں ایک مرتبہ ٹوٹیے کہ مولا ہاں، اور وہ ٹوٹیے سچ میں ٹوٹیے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، اور جب ٹوٹو گے تو پھر یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو نا امید بھی نہیں کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ در حسین پہ بیٹھے ہو، ٹوٹ گئے آپ کو مولا آپ بچا لیجئے، تو پھر باب الحسین پر بیٹھے ہو، یہاں پر امام زمان تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر امام زمان دیکھ رہے ہیں، یہاں پر حضرت کی نظر ہے آپ پر، ہر آنے والے پر نظر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا جب کئی مجلسیں ہوتی ہیں تو صاحب اعضا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے پر۔ صاحب اعضا کون ہے؟ حقیقت میں صاحب اعضا ہم تو نہیں ہیں، حقیقت میں صاحب اعضا تو امام زمان ہیں۔
اس مسجد کے دروازے پہ کہیں میرا مولا ہوگا، ہر آنے والے کا استقبال کر رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ یوسف زہرا کی نظر مجھ پر پڑ جائے، میری زندگی بدل جائے گی۔ خدا کی قسم، وہ تنہا ہے، آج کا بھی حسین تنہا ہے، وہ بھی آوازیں دے رہا ہے، کہاں ہیں میرے چاہنے والے، کہاں ہیں میرے چاہنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں علجل علجل علجل، کتنا تیار ہو چکے ہیں، کتنا آمادہ ہیں، کتنا تیار ہیں۔ وہی آوازیں لگ رہی ہیں، وہی آوازیں، بس ہاں دل کام کرنا شروع کرے، اپنے وقت کے امام کی آوازوں کو پہچاننا شروع کرے۔ بس عزیزو یہی کربلا ہے، اسی کے ذریعے امام زمان سے قریب ہو، اسی فرش مجلس پر آ کر دعا کرو، میرے اللہ میرا مولا مجھ سے راضی نہیں ہے، تجھے فرش مجلس کا واسطہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اگر فرزند زہرا مجھ سے راضی نہیں ہوگا تو پھر میری زندگی میں معنی ہے، اگر حضرت کی نظر عنایت مجھ پر نہیں ہوگی تو پھر میری زندگی معنی نہیں رکھتی۔ یہی جملے آ کر ادا کرو فرش مجلس پر، چونکہ عالمہ غیر معلمہ نے فرش ادا بچھایا ہے، بی بی زینب کبریٰ نے فرش ادا بچھایا ہے، بڑی مشقتوں سے فرش ادا بچھایا ہے، شام کے زندان میں فرش ادا بچھایا ہے۔ بس ماہ سفر ہے، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام بھی ہے، دل چاہتا ہے مولا کی اس بیٹی کا تذکرہ کر دوں جو زندان شام میں ہر لمحہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ سفر کا مہینہ ہے نا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ایک ایک قدم پہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ کبھی نوکے نیزہ پہ وہ سر دیکھتی ہے، خدا نہ کرے کسی یتیم کے سامنے اس کے بابا کے سر کو پتھروں سے مارا جائے۔ سکینہ نے وہ تمام منظر دیکھے، بڑی غربت کے عالم میں یہ بچی گزری ہے۔ آپ روایات سنتے ہو علماء سے، علماء پڑھتے نہیں ہے۔ بی بی نے جب چاہا پانی مانگنے کے لیے تو سکینہ کی آنکھوں کے سامنے پورا پانی زمین پہ بہا دیا گیا۔ یتیم کو اس وقت باپ بہت یاد آتا ہے، اس وقت باپ بہت یاد آتا ہے جب اسے کوئی چیز چاہیے ہو نہ ملے، اور جب پانی جیسی چیز مانگے اور نہ ملے، عجب نہیں تڑپ کے بابا کی جانب دیکھ کے کہا ہوگا بابا اپنی بیٹی کی غربت دیکھ رہے ہو، سکینہ پانی مانگ رہی، اجرکم اللہ۔ بصر باب ادا، کل میں نے وہ دربار کا منظر پیش کیا تھا، آج شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں مولا حسین کے قریب جاؤں، کربلا تک آپ کی آوازیں جائیں، کیسے جائیں گی؟ سکینہ بنت الحسین کے ذریعے جائیں گی، اسی بچے کے ذریعے جائیں گی جو زندان شام میں آ کر دروازے پر بیٹھ کر اپنی پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہ بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ پھر بچی وہی سوال کرتی تھی تو پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں؟ زینب کیا جواب دے؟ خدا کی قسم مجھے بتاؤ نا، زینب کیا جواب دے؟ ہر شب جب یہ بچی روتی ہے کہاں سے زینب حسین کا سینہ لائے جو اس بچی کو تسکین دے؟ لیکن ایک شب ایسا ہوا بچی سو رہی تھی، اب جو اٹھی ہے تو رو رہی ہے، یا بتا یا بتا یا بتا۔ زینب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، سکینہ سکینہ صبر کرو میری لاڈلی، صبر کرو۔ روز تو اس بچی کو قرار آ جاتا تھا لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، قرار نہیں آتا۔ نہیں پھوپھی اماں ابھی ابھی میرا بابا یہی تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ آج جو بھی تسلی دینے آتا ہے سکینہ کو تسلی نہیں ملتی، یا بتا کہتے جا رہی ہے۔ دربار تک آواز پہنچی، اب آپ سارے مصائب جانتے ہیں، سر امام آیا ہے۔ اللہ اکبر، یتیم روئے، باپ کا سر سامنے آ جائے، پھوپھی اماں مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے فقط بابا چاہیے۔ بدر باب ادا کپڑا ہٹا، باپ کے سر کو دیکھا، رخسار پہ رخسار رکھ دیے، یا بتا اے بابا یہ آپ کے رخسار زخمی کیسے، یہ آپ کے لبوں سے خون کیوں جاری ہے؟ بچی روتی جاتی ہے لیکن ناگہان
آواز آنا بند ہو گئی بسر باب ادا لگا کہ قرار آ گیا ہے بچی سو گئی ہے زینب نے سر ہاتھوں سے لیا اب حسین کی لاڈلی نہ رہی وا سکینہ سید سجاد آگے بڑھے غسال آئی غسل ہوا میں کسی مصائب کو نہ پڑھوں گا بس ایک مرحلہ بتاؤں گا جب بیمار امام چاہتے ہیں قبر کے حوالے کرنا ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے پیروں میں بیڑی ہے عجب نہیں نجب کرو کیا ہو اے میرے جد علی جدہ کو دفنایا تھا تنہا تھے لیکن ہاتھ کھلے ہوئے تھے آج سکینہ کو قبر کے حوالے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار لها تیت الحق واسال محمد کے حق واسا ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما بار لها تیت الحق واسال محمد کے حق واسطہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار لها تیت الحق واسال محمد کے حق واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما بار اللہ ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما بار اللہ ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما بار اللہ ہمیں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما بار اللہ تیت الحق واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ محبوب تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع تاریخ کے حساب سے نوحہ پڑھ رہا ہوں لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتے ہوں ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر دونوں ہاتھ کٹوا کر ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر دونوں ہاتھ کٹوا کر سو گئے لبے
دریا قید ہو کے جاتے ہو نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتے ہوں جائے میں ہوں اور تنہائے چل بتا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی چل بتا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی کو دو کدا بھیا قید ہو کے جاتے ہو نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں اٹھو لو سلام کہنا لو سلام کہنا شہ کے ساتھیوں اٹھو لو سلام زینب کا قید ہو کے جاتے ہو نوحہ تھا یہ زینب قتل ہو گیا قید ہو کے جاتے ہو قتل ہو گیا دولہا تو بخون میں صحرا قتل ہو گیا دولہا تو بخون میں صحرا قتل ہو گیا دولہا ڈوب خون میں صحرا ہو گئی دلہن بیوہ ہو گئی دلہن بیوہ ارے ہو گئی دلہن بیوہ قید ہو کے جاتے ہو نوحہ تھا یہ زینب کا آ گئی چلتی ریت پر اصغر نیند آ گئی کیوں نیند آ گئی کیوں چلتی ریت پر اصغر نیند آ گئی کیوں نیند آ گئی کیوں کپ رہا ہے بن سارا قید ہو کے جاتے ہو نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہو مجھ کو ناز تھا جس پر ہم شبیہ پیغمبر ہم شبیہ پیغمبر
کو ناز تھا جس پر ہم شبیہ پیغمبر. وہ بھی نہیں عبداللہ، وہ بھی نہیں عبداللہ. وہ بھی اب نہیں زندہ، قید ہو کے جاتے ہو. نوح تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتے ہو. دشت لب سکینہ سے دکھ کہے نہیں جاتے. دکھ سہے نہیں جاتے. تشن لب سکینہ سے دکھ سہے نہیں جاتے. اس کو دو خدا بھیا. جس کو دوں صدا بھیا، قید ہو کے جاتے ہو. نوح تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتے ہو. رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھے. یہ صدا منور تھی. رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھے. ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں. غم لیے 72 کا، قید ہو کے جاتے ہو. نوح تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتے ہو. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین، واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. رفتہ شد چادر زینب سر دربار جفا، رفتہ شد چادر زینب سر دربار جفا. سینہ کوبی بکند اہل عزا. واہ ویلا واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. برد فرزند جوان خرد سنا بر سینہ، برد فرزند جوان خرد سنا بر سینہ. بردی صوف تجاگری کند. واہ ویلا واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. تربت اصغر معصوم بمیدان بینی، تربت اصغر معصوم بمیدان بینی. بر لحد عشق فشانند حسین ابن علی. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. من خواهر دیگرم زندگی آخر لشکر، من خواهر دیگرم زندگی آخر لشکر. بدر عباس علمدار علی و اکبر. واہ ویلا حسینم واہ ویلا حسین. واہ ویلا حسینم واہ ویلا